اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور پھر کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح تجھ سے یہ کہتی ہے، مجھ کو رہنے دے، اب کچھ ذرا خود کو پھیر لو۔ اس لیے کیونکہ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا تجھے، علی ویر منافق سنو وہ تمہاری ماں کی ذات ہے، اور میرا چینل نالج ٹاکس تمہارے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک وسیلہ ہے۔ اتنا کوئی چینل تجھے متنبہ نہیں کرتا جتنا میں آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا تمہارے سے یا تمہارے گھر والوں سے کوئی رشتہ نہیں، اور نہ ہی میں ایسے ناشکرے لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ رکھنا چاہتی ہوں، لیکن بنی نوع انسان ہونے کے ناطے سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم جہاں پر غلط ہو، جبکہ سب لوگوں کی مائیں وہاں موجود ہوتی ہیں سوائے تمہاری ماں کے۔ حالانکہ اس یوٹیوب چینل دیسی ولیج کی بنیاد رکھنے والی تمہاری ماں اور بہن ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ درخت لگایا اور آج تم ان کی محنت سے اس کا پھل کھا رہے ہو۔ تم نے ان دونوں پر زیادتی کی، ان سے ان کا یوٹیوب چینل ان سے چھین کر دونوں ماں بیٹی کو پردہ سکرین سے غائب کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ آدمی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ان کی کوکنگ چینل دیسی ولیج فوڈ پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا تھا تو اس وقت میرے دل میں اس کی بہت قدر اور عزت تھی، لیکن علی ویر منافق، آج تم وہ اپنی قدر کھو چکے ہو، کیونکہ تم نے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی سنت اور حدیث کے مطابق اپنی ماں اور اپنی بہن پر ظلم و زیادتی کی ہے، اور مزید انہیں گھر سے ہی کک آؤٹ کر کے پردہ سکرین سے غائب کر دیا۔ وہ ماں جس نے تجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، تم اسے ہی بھول گئے۔ تمہیں کس چیز کا مان اور کس چیز کا غرور اور تکبر ہے؟ علی ویر منافق، کان کھول کر سنو۔ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی خوشنودی کی خاطر اس صدقہ میں حصہ لیتی رہوں گی، اور یہی صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے کتمیر کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان، تو اس کا بھی مالک نہیں، تو پھر تمہاری اکڑ کیسی؟ یہ دن دولت یہیں رہ جائے گا۔ یہ دنیا بھی کیا چیز ہے کہ ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا نہیں بنتے، اور پھر وہ بھی ماں جیسی عظیم ہستی۔ معزز ناظرین،
میں اپنے چینل نالج ٹاک سے سب کو پیغام دیتی ہوں، مجھے آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح، تاکہ میری بھی اصلاح ہو۔ میں بھی انسان ہوں اور غلطیاں انسانوں ہی سے ہوتی ہیں، کیونکہ علم تو آدمی قبر تک سیکھتا رہتا ہے۔ تو آئیے سنیے، ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے، جس کی نہیں ہے ماں اس کا سونا سونا جہاں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر اس کے پاس چلا آتا اور تمام دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ ماں باپ کی بے لوث دعائیں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا دونوں ہی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن باپ سے بڑھ کر ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ باپ اگر جنت کا دروازہ ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ذرا خود سوچو، جنت کا دروازہ کھولو گے تو آگے کچھ بھی نہیں، کیونکہ تم اپنی جنت دنیا میں ہی کھو چکے ہو۔ اور وہ کیسے؟ کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور تم دونوں میاں بیوی، علی ویر منافق اور تمہاری بیوی حمیرہ منافقہ، یاد رکھنا کہ زندگی کا یہ پہیہ بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے۔ تم دونوں آج جو تحریر کر رہے ہو، تمہاری اولاد آنے والے وقت میں تمہیں یہ پڑھ کر سنائے گی۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ خدا تعالیٰ خیر کرے۔ زندگی کے ساتھ سب کچھ ہے، پر میں خدا تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے بڑی مضبوط ارادے کی عورت ہوں۔ اس لیے میں تمہیں کہتی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے۔ تمہاری ماں اگر زندہ ہے تو سنبھل جاؤ اور اپنی عظیم ماں اور بہن سنورا کو اپنے چینل علی ویر پر لا کر تمام عوام الناس کو متعارف کرواؤ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ معزز ناظرین، ہم علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ماں اور بہن کے رشتے بڑے مقدس ہوتے ہیں۔ ہم ان رشتوں کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ بے غیرت، کان کھول کر سن لو کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ علی ویر منافق، رن مرید، بے غیرت انسان، تم نے اپنی ماں اور بہن کا دل نکال کر اسے بھون کر تم نے اپنی بیوی حمیرہ منافقہ کو کھلا دیا۔ تمہاری ایسی کی تیسی۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی حرکات سے باز آ جاؤ۔ تم میں عزت اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ تم نے یوٹیوب کے 2 پیسوں کے لیے اپنی بہن اور ماں جیسے رشتے کو سکرین سے غائب کر دیا، ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں۔ آج میں اسی سے ریلیٹڈ تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ دونوں میاں بیوی غور سے سن لو، کیونکہ تم اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ اسلامی معلومات سے آگاہ کرتی ہوں۔ تو آئیے سنیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ فلاں قصاب جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اس قصاب کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت فروخت کرنے میں مصروف تھا۔ آپ ایک طرف بیٹھ کر اس کا سب
چیزیں آبزرو کرتے رہے جہاں تک کہ شام ہونے لگی۔ اس نے آخر میں کچھ گوشت اپنے ساتھ رکھ لیا اور پھر اپنی دکان بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہونے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دعا سلام کی اور اس کے ساتھ اس کے گھر بطور مہمان چلنے کی اجازت چاہی، اور اس طرح وہ اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے۔ معزز ناظرین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ گھر جا کر اس کسائی نے وہ گوشت پکایا، آٹا گوندا، روٹی بنائی اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے شوربے میں نرم کیے اور وہ کھانا لے کر کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس قصاب نے اسے بمشکل سہارا دے کر اٹھایا اور پھر ایک ایک لقمہ کر کے اس کو کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس قصاب نے اس بڑھیا کا منہ صاف کیا۔ جب وہ اس بڑھیا کا منہ صاف کر رہا تھا تو اس بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر وہ مسکرایا اور پھر بڑھیا کو واپس اس کے بیڈ پر لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آپ کے قریب آ کر بیٹھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ بڑھیا عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا؟ جس پر قصاب بولا، اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ میں اپنے گھر پر آنے کے بعد سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں، جس پر یہ خوش ہو کر مجھے ہر روز یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں۔ بھلا میں کہاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں وہ کہاں؟ معزز ناظرین، یہاں آپ سوچیں کہ دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور یہاں علی ویر منافق کو دیکھیے کہ وہ کیسی کیسی منافقت کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ۔ ان سے ان کا منہ کا لقمہ چھین کر انہیں گھر سے کک آؤٹ کر دیا، ان کا چینل چھین لیا، انہیں دربدر کر دیا۔ ان کی ویڈیوز جو انہوں نے کوکنگ بنائی تھی اس دیسی ولیج چینل پر، اسے ڈیلیٹ کر دیا یا پرائیویٹ کر دیا، اور دوسروں کی ماؤں کے پیچھے یہ کتوں کی طرح بھاگ کر انہیں شارٹ آؤٹ دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس بے غیرت، گھٹیا، ذلیل اور کمبخت انسان کا اصل چہرہ۔ معزز ناظرین، یہاں مجھے آپ کومنٹس کر کے بتائیے پلیز، کیا آپ بھی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں؟ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ کان کھول کر سن لو اور یاد رکھنا کہ زندگی میں پیسہ نمک کی طرح ہوتا ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو ذائقہ بگاڑ دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ معزز ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور میری ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیجیے، کیونکہ اس میں ہمارے مقدس رشتے ماں اور بہن کا سوال ہے۔ اور کومنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔